السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم پروفٹ ایوب علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے کہ انہوں نے اپنی لائف کیسے اسپینڈ کری اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کن آزمائشوں میں ٹیسٹس میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا کیا ڈیفیکلٹیز ڈالی، کس کیلیمٹیز سے وہ گزرے۔ پروفٹ ایوب علیہ السلام کو دا پیشنٹ مین کیوں کہتے ہیں، اس ویڈیو کے تھرو ہم بہت اچھے سے سمجھ سکیں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ دا پروفٹ ایوب علیہ السلام اور جاب، a great prophet who lived in the 9th century BC in Haran near Damascus in Syria, set great examples for mankind۔ پروفٹ ایوب علیہ السلام جو تھے ان کو انگلش میں جاب کہا جاتا ہے۔ ایوب یہ قرآن میں جو نام سے ان کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا ذکر قرآن میں 4 سورتوں میں آیا ہے، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ سعد اور سورہ انبیاء۔ تو انگلش میں انہیں جاب کہتے ہیں۔ تو پروفٹ ایوب علیہ السلام جو تھے یہ سیریا میں دمشقس کے قریب ہرن جگہ میں رہا کرتے تھے اس ٹائم پہ۔ انہوں نے پورے انسان کے لیے یعنی ہم تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی اگزامپل سیٹ کری۔ وہ اگزامپل کیا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ Besides having great wisdom and compassion, ایوب علیہ السلام was also a very rich man۔ ایوب علیہ السلام جو تھے بہت زیادہ عقل مند انسان، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دولت سے نوازا تھا، یہ بہت ویلدی مین تھے۔ اوکے، He had huge herds of cattle, vast fields, a large family and many friends. Yet he remained an extremely steadfast, sincere servant of Allah and was forever calling upon others to worship him۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے ان کے پاس بہت زیادہ مویشی تھے اور بہت بڑے بڑے کھیت تھے۔ کیٹل کہتے ہیں لارج گروپ آف اینیملس، ایسا گروپ جن کو وہ پالتے تھے، اینیملس کے ایسے گروپ تھے جن کو وہ پالتے تھے، ایسے بہت زیادہ اینیملس تھے، اس لیے ان کو کیٹل کہا گیا ہے۔ ان کے پاس بہت سارے جانور رہتے تھے اور بڑے بڑے کھیت ہوتے تھے جن میں جو کھانا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں جیسے جو ہو گیا، گیہوں ہو گیا، اگائی جاتی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی جو فیملی تھی ان کو، اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو ایک بڑی فیملی دی تھی اور بہت سارے ان کے دوست رشتہ دار تھے۔ تو ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ دولت دی، پیسے دیے، رزق دیا اور بہت ساری چیزیں دیں۔ اس کے بعد بھی یہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ورشپ کرنے کے لیے ہمیشہ بولتے رہتے تھے، دعوت دیتے رہتے تھے۔ But Satan made people think that it was only because Ayub was wealthy that he lived a good life, and that if his blessings were taken away, he would no longer be grateful to Allah۔ لیکن شیطان جو ہوتا ہے وہ اللہ سے شکایت کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کیا کہ ایوب علیہ السلام جتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں اگر ان سے چھین لی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے گریٹفل نہیں ہوں گے۔ اس کی مفسرین نے جو تفسیر کی وہ یہ ہے کہ شیطان کا یہ کہنا تھا اور اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا تھا کہ اللہ، یہ جو ایوب علیہ السلام اتنی آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کی اتنی تعریف کرتے ہیں یا سب کچھ کرتے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ رچ ہے اور ان کے پاس تمام چیزیں، اگر یہ ساری چیزیں چھین لی جائے پھر وہ ایسے نہیں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دے دی کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، یہ بندہ ایسا نیک ہے کہ یہ مصیبت میں بھی صبر کرے گا۔ تو بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ ان کو کیا بیماری لاحق ہوئی اور کس طرح سے پروفٹ ایوب علیہ السلام نے بہت زیادہ صبر کیا۔ سو to put him to the test, Allah struck him with a series of calamities. His cattle and crops were destroyed, his children died, and worst of all, he became very ill, remaining bedridden for many years۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے بہت سارے
پریشانیاں سے دے دیں. لائک ان کی جو بھی کیٹل تھے، جتنے بھی کیٹل تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. ان کی جو فصلیں ہوتی ہیں، جو لارج فیلڈز تھے وہ ساری جل جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں. اور ان کے جتنے چلڈرن تھے، بہت سارے چلڈرن تھے. مفسرین بتاتے ہیں کہ 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں. بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں. یہ تمام کی تمام انتقال کر جاتی ہے. اور ان تمام آفات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑی بیماری میں ڈال دیا. یہ بیماری جو تھی ان کو ایک مفسرین بیان کرتے ہیں کہ انہیں جسم میں پھوڑے ہو گئے تھے. وہ پھوڑے پاؤں سے لے کے ہر جگہ تک پھیل گیا تھا. اس میں صرف اور صرف ان کی جو زبان تھی یعنی کہ ٹنگ، اور ان کا جو ہارٹ تھا یعنی کہ دل، یہ چلتا تھا. اس کے علاوہ وہ مکمل طور پہ کمزور ہو چکے تھے، ایک دم تھک چکے تھے. آگے بھی ہم دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہوا. Within a very short period of time, Ayub became very poor and his friends left him by one. But Ayub was not angry. He put his entire trust in Allah, being confident that Allah knew best about everything. تو پھر یہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنی ساری آزمائشیں دی تھیں، یہ تمام چیزیں بہت جلدی ہونے لگتی ہے، بہت ہی شارٹ پیریڈ میں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کئی سالوں میں ان کے بچے چلے جاتے ہیں، جتنی ان کی اولاد ہوتی ہیں، جتنے بھی چلڈرن ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، یا پھر جو ان کے کیٹل ہوتے ہیں، بہت سارے جو پالتو جانور ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یا ان کے جو کھیت ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں ان کی جو برباد ہوتی ہیں، جو ڈسٹروائے ہوتی ہیں، بہت کم ٹائم میں ہو جاتی ہیں، اور ان کی طبیعت بھی بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے. تو جب طبیعت خراب ہو جاتی ہے، چونکہ ایوب علیہ السلام بے حد امیر تھے، اب وہ بہت زیادہ غریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا گھر وغیرہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے. ان کی جو وائف تھی، پہلے کے ٹائم میں بہت ساری وائفس ہوا کرتی تھیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام وائف نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. صرف ایک بیوی ان کی رفیق رہیں اور ان کی بیماری کے وقت میں ثابت قدم رہیں، ان کی تمام پریشانیوں میں ان کے ساتھ رہیں. اور جو کچھ بھی ان کا جو زخم تھا، اس میں آولے نکلے ہوئے تھے، کیڑے نکلتے تھے اور اسمیل آتی تھی، ان کو وہ مسلسل صاف کرتی تھی. اور ان کی جتنی بھی پریشانی تھی ان میں ان کا ساتھ دیا. باقی سب نے، دوستوں نے، رشتہ داروں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. ان تمام باتوں کے باوجود وہ کبھی بھی، ایوب علیہ السلام کبھی بھی غصہ نہیں ہوتے تھے، اور ان کا جو اللہ پہ ٹرسٹ تھا، جس وقت وہ ویلدی تھے اس ٹائم پہ جیسا ٹرسٹ تھا، اب پور ہونے پہ بھی ان کا ٹرسٹ ویسا ہی رہتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس سے کیا فائدہ ہے، اس سے بہت بہتر جانتا ہے میرے لیے، جسے میں نہیں جانتا ہوں. اوکے. When his suffering and loneliness worsened and his sickness and pain became unbearable, Ayub turned to Allah in humble prayer, crying, I am overcome by distress, but you are the most merciful of all those that are merciful. لیکن جب چونکہ ان کو ایسی بیماری ہوتی ہے جس سے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، تو اب سب لوگوں نے چھوڑ دیا تھا ان کا ساتھ. اس سے پہلے ہم نے سنا کہ ایوب علیہ السلام کا ساتھ سب نے چھوڑ دیا، جو رشتہ دار تھے، جو دوست تھے، سب نے چھوڑ دیا. ان کی بیماری کی وجہ سے لوگ ان سے دور ہوتے تھے. لوگ کہتے تھے ہو نہ ہو ایوب علیہ السلام کے بارے میں کچھ غلط کیا ہوگا، اس لیے اللہ نے ایسی بیماری دے دی ہے. تو ایوب علیہ السلام ان تمام چیزوں سے پریشان تو نہیں ہوئے، لیکن بہت ان کی بیماری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 18 سال تک بیمار رہے، اور ان کے بدن میں، ان کے باڈی میں جو تھا، مسلس ختم ہو گئے تھے. مطلب اتنے لمبے ٹائم تک جب کوئی بیڈ پہ رہے گا تو مسلس کام نہیں کرے گا، مسلس خود ختم ہونے لگا. ان کو جو پھوڑا تھا، وہ پھوڑے سے کیڑے نکلتے تھے، وہ بہت زخم اور بہت اس سے اسمیل آتی تھی. تو لوگ دور ہو گئے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، ان کو الگ رکھ دیا گیا. ان سے کوئی ملتا نہیں تھا ایکسیپٹ ہز وائف. ان کی ایک بیوی کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں کرتا تھا. تو وہ اپنی تنہائی سے، اور ان کی جو بیماری تھی بہت زیادہ برداشت کے باہر ہو گئی تھی، انبیئریبل تھی، تو وہ تھک گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ
میری جو بیماری ہے میں اس سے پریشان آ گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں، اور مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ سب سے بڑھ کر مہربان ہیں۔ ابھی ہم اس کو قرآن کی آیت سے بھی سمجھیں گے، اوکے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ انبیاء کی، جو قرآن کریم کی 21ویں سورت ہے، آیت نمبر 83۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ And remember Ayub, Job, when he called his Lord, saying, Here I am afflicted by pain, and you are the most merciful of all the merciful۔ تو ابھی ہم نے پیچھے جو پڑھا تھا اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ثابت ہے قرآن سے کہ ایوب علیہ السلام اپنے رب سے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں، اور جب ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے تکلیف ہوئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا انہوں نے جب ان کو بیماری لگی تھی تو فوراً سے دعا نہیں کی، ان کی جو وائف تھی ان کے کہنے پہ انہوں نے دعا کی کہ اے ایوب، آپ اتنے سالوں سے پریشان ہو تو اللہ سے کیوں نہیں دعا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ شفا یاب کرے گا۔ تو انہوں نے ایوب علیہ السلام نے اپنی وائف کو جواب میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 ایئرس تندرست رکھا، جب میں ویلدی تھا تب تو میں نے اللہ سے گلا نہیں کیا، تو آج اللہ نے اگر مجھے ڈیزیز دی ہے، کوئی بیماری دی ہے، تو مجھے اس پہ بھی صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اس لیے انہوں نے کبھی بھی شکایت نہیں کی، انہوں نے اپنے وائف کے کہنے پہ دعا مانگی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اور جو بھی چیزیں ہوئیں قرآن کریم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر ابن کثیر اور تفسیر معارف القرآن اور بھی تفسیر سے ملتی ہیں۔ Allah heard his beautiful prayer and put an end to his long and terrible hardship. He ordered Ayyub alayhi salatu wassalam to strike the ground with his feet۔ ابھی ہم اس چیز کو قرآن کی آیت سے دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے جو دعا کی تھی، جو ابھی دعا ہم نے پیچھے دیکھی، تو اللہ نے ان کی دعا کو سن لی، ان کی جو اتنی تکلیف تھی، مشکلات تھی، ان کی اس مشکلات کو ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آرڈر دیا، حکم دیا کہ اے ایوب، اپنے پاؤں کو زمین پہ مارو۔ یہاں یہ آیت دیکھ لیجئے، یہ آیت سورہ صاد کی ہے، سورہ صاد 38ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 42 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ Allah said to him, strike the ground with your feet, here is a cool water to bath and a drink۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنے پیر کو زمین پہ مارو، یہاں پہ پانی ہے، اور جو یہ پانی کس چیز کے لیے، نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ اس کی تفسیر جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے جب یہ کہا گیا تو ایوب علیہ السلام نے گراؤنڈ پہ، زمین پہ پاؤں مارا، اور پاؤں مارتے ہی چشمہ بہہ گیا۔ ابھی ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اس دعا قبول کرنے کا ذکر بھی قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت 84 میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ So we answered his prayer and removed whatever pain he had, and gave him back his family and the like thereof along with them, as a mercy from our own self and as a lesson for the worshippers۔ تو ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ انہوں نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کی جو پریشانی تھی اس کو دور کر دیا، اور ان کی جتنے بھی اولاد، جو ان کے جو چلڈرن تھے جو ڈیتھ کر گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو واپس سے زندہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جو تمام چیزیں کرتا ہے کہ ایک ایسے انسان کو، جیسے ایوب علیہ السلام انتہائی صابر انسان تھے، پیشنٹ مین تھے، تو
انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے کوئی کمپلین نہیں کی کہ اللہ آپ نے مجھے بیماری میں ڈال دیا یا اس میں ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز کو بھی ریممبر کر رکھے تھے کہ میں نے جو 70 ایئرس گزارے ہیں، جو بہت زیادہ ویلتھ میں گزاری تھی، میں اس ٹائم پہ رچ تھا، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا. اب میں بیمار ہوں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے تاکہ ہم ہیومن بینگس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیا بنایا ہے؟ آئیڈیل بنایا ہے کہ ان کو دیکھ کے ہم سیکھیں. تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اتنا صبر کیا، اور صبر جو دکھایا جا رہا ہے وہ انسانوں کے لیے کہ ہم ان سے عبرت لیں. اٹ مینس ہم ان سے سیکھیں اور ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں. اوکے، سو لیٹس گو فار فردر. یہاں پہ آپ کو میں نے آپ نے آیت دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ارکز برجلکا ہاوا مغتسل بارد و شراب، کہ اپنے پاؤں کو زمین پہ مارو اور ٹھنڈا پانی پیو. So he did as commanded, and by a miracle a spring of fresh water gushed forth. کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور پاؤں کو زمین پہ مارا تو ایک معجزہ سے ایک میریکل ہوتا ہے، تازہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی جگہ کہا کہ آپ زمین پہ ماریے، اور اللہ کے حکم سے چشمہ، اٹ مینس جھرنا جو ہوتا ہے، واٹر فال، وہ نکل جاتا ہے. پھر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آیت میں یہ آیت بیان کی گئی. سورہ صاد کی آیت نمبر 43 ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. So, and we let him have his family and the like of them besides, as a mercy from us and a reminder for the people of understanding. اس کی تشریح ابھی ہم نے سن لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی فیملی جو تھی، جتنے بھی لوگ واپس ڈیتھ کر چکے تھے، ان سب کو واپس کر دیا. جنہیں اللہ تعالیٰ نے موت دے دی تھی، جو انتقال کر گئے تھے، اللہ نے انہیں واپس زندہ کر دیا. اور اس کی تشریح آتی ہے ابن کثیر، ابن معرف القرآن اور بھی مفسرین کی جو مشہور اور نمایاں تفسیر کی کتاب ہیں، ان میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی اولاد کو موت دیا تھا ان تمام کو زندہ کر دیتے ہیں، اور اتنی ہی اور اولادیں دے دیتے ہیں، اتنے ہی چلڈرن اور انہیں دے دیتے ہیں. اوکے، سو آگے دیکھتے ہیں اور کس چیز کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیشنٹ مین کہا جاتا ہے. No sooner did Ayyub alayhi salam taken in it than his illness was cured and he regained his former health and strength. تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاؤں کہا تھا زمین پہ مارنے کے لیے، اور جیسے ہی انہوں نے پاؤں زمین سے مارا اور چشمہ بہہ گیا، چشمہ یعنی کہ واٹر فال نکل گیا، جھرنا نکلا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کیا کیا، جھرنے کے پانی سے ایوب علیہ السلام نہاتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور جیسے ایک بار بات کرتے ہیں ان کا جو بدن ہوتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے. پھر دوسری مرتبہ اس جھرنے کے پانی کو پیتے ہیں اور ان سے ان کی جو بھی بیماری ہوتی ہے ساری ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری، تو ایوب علیہ السلام کی بیماری شفا یاب ہو جاتی، وہ انتہائی صحت مند بن جاتے ہیں. اس پانی کے پیتے ہی اور اس پانی سے نہاتے ہی ایوب علیہ السلام بےحد نوجوان اور صحت مند ہو جاتے ہیں. ان کے جو اسکن سے جو مسلس غائب ہو گئے تھے وہ سارے کے سارے واپس آ جاتے ہیں. جیسی ان کی اسٹرینتھ، جو طاقت اور جو ہیلتھ پہلے تھی جس ٹائم پہ وہ ویلدی تھے، ویسی اب دوبارہ سے آ جاتی ہے. اوکے، so the last is, because Ayyub alayhi salam showed great patience throughout the worst of disasters, Allah not only rewarded him with great bounty in the hereafter, but redoubled his former prosperity in this world. He had a new family of 7 sons, 3 daughters. He lived to the ripe old age of 93, and so 4 generations. He became so rich that it was said that he was rained upon with locusts of gold.
یہ چیز بے حد اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور ان کو واپس سے پرانی والی صحت دے دی، جس میں بہت زیادہ وہ اچھے تھے اور خوبصورت تھے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو وائف تھی وہ کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی کسی وجہ سے، اور اس ٹائم پہ وہ اکیلے اپنے بیڈ پہ تھے۔ تو جس ٹائم پہ چشمہ پھوٹتا ہے اور جس ٹائم پہ وہ چشمے سے نہاتے ہیں، یعنی کہ جو جھرنا ہوتا ہے اس کے تھرو جو نہاتے ہیں، کچھ ٹائم پہ ان کی وائف واپس آ جاتی، تو ان کی وائف جس ٹائم پہ انہیں دیکھتی ہے تو وہ پہچان نہیں پاتی ہیں اور کہتی ہیں اپنے ایوب علیہ السلام سے کہ کیا آپ نے ایوب کو دیکھا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں میں ہی ایوب ہوں۔ پھر بھی ان کو یقین نہیں آتا اور وہ واپس سے کہتی ہیں آپ مذاق نہیں کیجیے، مجھے بتائیے کہ کیا ایوب کو دیکھا ہے؟ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں ایوب علیہ السلام کہ میں ہی ایوب ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا خوبصورت اور کتنے اچھے سے صحت بحال کیا تھا کہ جس حالت میں وہ پہلے تھے وہ واپس سے اسی حالت میں آ جاتے ہیں۔ چونکہ ان کی جو وائف تھی انہوں نے بے حد صبر سے کام لیا اور ہمیشہ اپنے ایوب علیہ السلام کی انہوں نے بے حد خدمت کی۔ وہ جانتی تھی کہ ایوب علیہ السلام جو کہ بستر پہ تھے، وہ چل بھی نہیں سکتے تھے، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، تو وہ کیسے اتنے اچھے دکھ سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے سوال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو انتہائی صحت مند بنا دیا۔ ان تمام چیزوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت زیادہ صبر کیا، اور اس صبر میں انہوں نے کبھی بھی اللہ سے شکایت نہیں کی، کوئی کمپلین نہیں کیا کہ اللہ آپ نے مجھے بیماری دی ہے، کیونکہ اس چیز کو انہوں نے یاد رکھا کہ جو زندگی میں نے 70 ایئرس پہلے اسپینڈ کرے ہیں وہ تو میں نے ویلدی مین کے طور پہ کی تھی، اس ٹائم پہ میں نے اللہ سے کوئی کمپلین نہیں کی، تو اس ٹائم پہ بھی اللہ نے اگر مجھے کوئی ڈیزیز دی ہے، کوئی بلا دیا ہے تو اس کو مجھے برداشت کرنا ہے، اور انہوں نے برداشت کیا، اور کئی سالوں تک آتا ہے حدیث میں 18 سال تک انہوں نے برداشت کیا۔ کچھ مفسرین کی تفاسیر میں ذکر ہے کہ 7 سال اور کچھ کی اس میں 9 سال کا ذکر آتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو ان کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہاں پہ، یہ کس ٹائم پہ تھے؟ یہ جو تھے 9th سینچری BC میں، سیریا جو کنٹری ہے اس میں ڈیمسکس کے ایک چھوٹی سی جگہ حرن میں رہتے تھے۔ ان کے سلسلہ نسب یعنی کہ ان کے خاندان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اسحاق علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے کے بیٹے تھے۔ اٹ مینس یہ ہمارے پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کی جنریشن میں سے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام بھی ایک پروفٹ ہے اور ایوب علیہ السلام پروفٹ کی جنریشن میں سے ہیں۔ اوکے، تو ان کے جتنے بھی اولاد تھے یہ ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ انہیں واپس کر دیتا ہے، اور حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سونے کی ٹڈیوں کی ان پہ بارش کرتا ہے۔ سونے کی ٹڈی، لوکسٹ دیکھے ہیں آپ لوگوں نے کہ لوکسٹ جو ہوتے ہیں ان کی وہ لوکسٹ کو اللہ سونا بنا کے بارش کرتا ہے، جیسے رین میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، سیم ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام ان ٹڈیوں کو اٹھا کر اپنے بدن پہ رکھتے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب ایسا آپ کیوں کر رہے ہو؟ کیا ہم نے آپ کو مال و دولت سے نہیں نوازا جو ان سونے کی ٹڈیوں کو اٹھا کے رکھ رہے ہو؟ جس کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو نعمت دی ہے وہ جو بھی نعمت ہے اس سے انسان غنا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اس سے انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت دیتا ہے اس کو قبول کرنا ہے۔ تو میں آپ کی نعمت کو سمجھ کر اور اس کا منتظر ہو کے اسے لے رہا ہوں۔ تو وہ سونے کی اس ٹڈیوں کو اپنے بدن پہ رکھا کرتے تھے۔ اس چیز میں 2 باتیں پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی رحمت ہوتی ہے، چاہے وہ رحمت اچھی ہو، اٹ مینس وہ خوشی کی ہو، چاہے وہ رحمت غم کی ہو یعنی کہ تکلیف کی ہو، دونوں کو ہی برداشت کرنا ہوتا ہے، اور دونوں میں ہمیں اللہ سے اپنے ٹرسٹ کو کھونا نہیں ہوتا ہے، اور اللہ سے جب تک ہم دعا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کا انتظار کرتا ہے۔ چونکہ ایوب علیہ السلام نے
بیماری کے شروع ہوتے ہی انہوں نے دعا نہیں کی تھی، کافی عرصہ گزرنے کے بعد اپنی بیوی کے بولنے پہ انہوں نے دعا کی. اوکے، تو ہمیں دعا کرتے رہنا ہے. اور دوسری اہم چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی، ان کو موسٹ پیشنٹ مین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے بغیر کمپلین کے بہت عرصے تک 18 ایئرس تک کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی بیماری کو برداشت کیا بغیر کسی شکایت کے، اور اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اس کی جو مورل اسٹوری ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے یا آپ کے سامنے کسی پریشانی میں وہ ہو تو اس کے سامنے سے بھاگنا نہیں ہے، اس کی ہیلپ کرنی ہے. جیسے کہ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دوستوں نے، بہت سے رشتہ داروں نے انہیں چھوڑ دیا تھا، ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان کی جو بیماری تھی ان سے بہت اسمیل آتی تھی، کسی کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی، یا لوگ ان سے نفرت کرنے لگے تھے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اوکے، امید کرتے ہیں کہ آپ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ کو اچھے سے سمجھ سکے ہوں. اور اگر کسی طرح کی کوئی پریشانی ہوئی ہو تو ڈسکرپشن باکس میں آپ ان کے حوالے کو، ریفرنسز کو دیکھ سکتے ہیں. وی اینڈ دس ویڈیو ہیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.